الحمد لله ذي العزة والأولى والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى منبع الجود والعطاء وعلى آله وأصحابه أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أهل بيته كسفينة نوح فمن رقبها نجا ومن تخلف عنها هلك. رواه الإمام الطبراني. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد بارك وسلم. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل بیت، ان کا گھرانہ اور ان کے صحابہ، ان کی محبت ایمان کا حصہ ہے. صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے. ایمان پورا ہونے کے لیے ان کی محبت شرط ہے، ان کی محبت لازم ہے، ان کی محبت ضروری ہے. بنا ان کی محبت کے ایمان پورا نہیں ہوتا. اس لیے صحابہ اور ان کی محبت، اہل بیت کی محبت، فرمایا صحابہ آپس میں اکٹھا ہوئے، صحابہ نے آپس میں باتیں کری کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی خاطر، اللہ کے دین کے تبلیغ کی خاطر اتنا محنت کرتے ہیں، دن بھر ہمارے لیے اپنی جان کو لگائے رہتے ہیں، خون پسینہ ایک کیے رہتے ہیں. تو حضور کی بھی ازدواجی زندگی ہے، گھر ہے، ازواج مطہرات ہیں، خرچے ہیں، تو وہ بھی تو پورے ہونے ہیں. تو کیوں نہ ہم سب لوگ مل کر ایسا کریں کہ کچھ پیسے جمع کریں اور جمع کر کے لکھ جا کر ہر مہینے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا کریں، تاکہ گھر ہے نا، گھر بیویاں ہیں، خرچے بڑے ہیں اور آمدنی کا کوئی ایسا ذریعہ نہیں. حضور دین کی تبلیغ میں دن بھر لگے رہتے ہیں. صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا ہے، شاید بڑا خوبصورت مشورہ، بڑا حسین مشورہ تھا. آج تو لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ پیر صاحب جو ہے اتنا اچھا لباس پہن کے کیسے گھوم رہے ہیں، آج مولوی صاحب ایسے کیوں گھوم رہے ہیں، بس چلے تمہاری ڈالیں. بہرحال خیر، تو صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم حضور کو جو ہے ہر مہینے کچھ جو ہے آپس میں جمع کر کے کچھ ہدیہ اور کچھ نذرانہ فقط حضور کے لیے، حضور کے گھر گھرانے کے لیے، حضور کے اپنے ذاتی خرچے کے لیے، ادھر ادھر کا کچھ نہیں، وہ الگ جو ہے. بہرحال انہوں نے سب اکٹھا کیا. اب لے کر کون جائے سرکار کی خدمت میں، کس کی مجال کون لے جا کے پیش کر. سب نے باتیں کری، سب نے کہا دیکھو بھائی ہمارے بس کی تو نہیں، حضور کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہی لے کے جا سکتے ہیں تو جا سکتے ہیں. سب نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منت کری کہ صاحب آپ ہی لے کے جا سکتے ہیں، اور آپ سے جو ہے آپ رشتہ داری بھی ہے، آپ سے بڑی محبت بھی ہے، چچا بھی ہے، سب کچھ ہے، آپ لے کے جائیں. خیر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ لا کر خدمت میں پیش کیے، یا رسول اللہ
یہ ہماری طرف سے، ہم سب کی طرف سے کچھ ہدیہ اور کچھ نذرانہ ہے. اور کیا انداز گفتگو ہے، سبحان اللہ، کیا ادب کا تقاضا ہے، کیا انداز تکلم ہے. کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا دن ہمارے لیے، آپ کی راتیں ہمارے لیے، یا رسول اللہ آپ کا سب کچھ ہمارے لیے. سرکار ہم کچھ بھی کتنا بھی کر لیں تو حق ادا نہیں کر سکتے. یا رسول اللہ آپ سارا دن اللہ کی دین کی تبلیغ کے لیے، ہمارے لیے، ہماری اصلاح کے لیے دن بھر جو ہے آپ بھٹکتے رہتے ہیں، کام کرتے رہتے ہیں. اور یا رسول اللہ جب رات ہوتی ہے تو آپ مصلی پہ بیٹھ کے ہم غلاموں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. یا رسول اللہ ہم بدلا تو نہیں دے سکتے، ہاں جو کچھ ہے میرے ماں باپ آپ کا قربان یا رسول اللہ، یہ تھوڑا سا نذرانہ گھر ہے اور گھر کی زندگی ہے. تو فرمایا کہ نذرانہ دینا بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ہدیہ اور نذرانہ لینا بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو اس میں کوئی بعید، کوئی خرابی نہیں. بہرحال لیکن اس وقت اللہ کو کچھ بتانا تھا. فرمایا کہ جیسے ہی ابھی یہ بات ہوئی اتنے میں اللہ کا قرآن اتر گیا. کیا میں نے اب یہ آیت پڑھی آپ کے سامنے 25 مبارک، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے میرے محبوب فرما دیجئے کہ میں دین تبلیغ کے اوپر تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا. کیا؟ دین تبلیغ کے اوپر تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا. ہاں اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو میرے اقربا سے محبت کرو، میرے قریبیوں سے محبت کرو. اور ایک موقع پہ فرمایا کہ میری خدیجہ کا ادب کرو، میری عائشہ سے محبت کرو. اور تو پوچھا لوگوں نے کہ یا رسول اللہ اماں حضور تو گھر میں ہی رہتی ہیں سب، اور بھی کوئی ہے جس سے جو آپ کا؟ فرمایا کہ ہاں فاطمہ سے محبت کرو، علی سے، اور فاطمہ اور علی کی اولاد حسن اور حسین سے محبت کرو. میں ان سے محبت کرتا ہوں، تم ان سے محبت کرو. تو فرمایا کہ اہل بیت کی محبت، صحابہ کی محبت، یہ ایمان کا حصہ ہے، ضروری ہے. اور ایک بات اور، محبت بھی ایمان کا حصہ ہے، بغض بھی ایمان کا حصہ ہے. کیا کہہ دیا میں نے؟ بغض بھی ایمان کا حصہ، لیکن وہ والا بغض نہیں جو ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے پالتے، وہ نہیں. کون سا بغض؟ فرمایا بہت ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. فرمایا بغض بھی ایمان کا حصہ ہے. حدیث ہے باقاعدہ کہ الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی ہو تو اللہ کے لیے ہو، بغض بھی ہو تو اللہ کے لیے. محبت میں پہلے بات کر دوں. محبت اللہ کے لیے. فرمایا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کہا کہ صحابہ کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ. اللہ کے محبوب اپنے صحابہ سے بہت محبت کرتے تھے. فرمایا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی فرماتے ہیں کہ حبشہ سے کچھ مہمان آ گئے. حبشہ سے کچھ لوگ مدینہ شریف کے لیے آ گئے. آپ سنے ہوں گے کہ جب ایمان حضور نے نبوت کا اعلان کیا، کچھ لوگ صحابہ نے ایمان لے کے آئے، کچھ لوگ ایمان لے کے آئے، تو اس کے بعد لوگوں نے ہجرت کری حبشہ کی طرف. تو نجاشی جو بادشاہ تھا حبشہ کا، اس نے بڑا محبت کی تھی صحابہ سے، بڑا پیار کیا تھا، بڑی شفقت کی تھی. تو ابھی مدینہ کچھ لوگ جو ہے، نجاشی تو خیر انتقال کر گیا، کچھ لوگ آئے یہاں، مہمان آئے حبشہ سے. اس سے پہلے مہمان بہت آیا کرتے تھے، مہمان اکثر ادھر ادھر سے مہمان آ جاتے تھے. جب مہمان کبھی آتے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کو صحابہ میں بانٹ دیا کرتے تھے کہ تم فلاں یہ آئے ہیں، تم لے کے چلے جاؤ، کھانا پینا ان کا دیکھ لینا، رہنے وہنے کا انتظام دیکھ لینا. کوئی اور آیا تم لے کے چلے جاؤ، تم لے کے چلے جاؤ. یہ مہمان آئے تو اللہ کے محبوب نے ان کی کہیں ذمہ داری خود اپنے ہاتھ ذمہ داری. سرکار نے ترکی خیمہ لگوایا مسجد نبی کا. ترکی خیمہ اس زمانے میں بڑا مشہور ہوا کرتا تھا، بڑا اسپیشل ہوتا تھا، اس کے کپڑے وغیرہ بڑے قیمتی ہوا کرتے تھے. حضور نے ترکی خیمہ لگوایا مسجد نبی کا، اور
کہ ان کا کھانا پینا بھی میرے گھر سے آئے گا. سیدہ فاطمہ ان کا کھانا بنائیں گی اور سیدہ عائشہ ان کا کھانا بنائیں گی. ان کا کھانا میرے گھر سے آئے گا. مہمان بھی ہوتے ہیں نا کئی قسم کے, 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں جو آتے ہیں تو بس یہ لگتا ہے کہ یار کتنی جلدی جاؤ جان چھوٹے, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ ذرا کچھ گھڑیاں بیٹھو. ہاں کہتے ہیں کہ ہم جانا چاہتے ہیں, دل کہتا ہے کہ نہیں تھوڑا رکیے صاحب رکیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا مثل تعویذ ہوتے ہیں, جن کی صحبت میں بیٹھنے کا ایک الگ مزہ, جن کی سنگت اور ساتھ میں بیٹھنے کا ایک الگ مزہ ہوتا ہے. مثل تعویذ ہوتے ہیں کچھ لوگ جن کو دیکھ کر شفا ملتی. خیر حضور اپنے دست مبارک سے کھانا لے کے جاتے اور لے جا کر ان کے سامنے رکھتے, کھلاتے, کچھ کرتے. خیر بات آئی گئی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ آج تک یہ رنگ نہیں دیکھا, مہمان بہت آئے, مہمان بہت آتے ہیں میرے سرکار, لیکن یہ رنگ میں نے نہیں دیکھا. یہ کیا معاملہ تھا؟ یہ کون ایسے خاص لوگ تھے جن کا آپ اتنا احترام کر رہے تھے, اتنا جو ہے. فرماتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں کہ انس یہ حبشہ سے یہ لوگ آئے, اور تمہیں معلوم ہے جب ہماری بستی کے دن چل رہے تھے, ابو جہل اور تمام لوگ مسلمانوں کو دبانے اور اسلام کی جو ہے ابتدا ہو رہی تھی, اس وقت یہ دبانے کے چکر میں لوگ پڑے تھے. تمہیں معلوم ہے میرے صحابہ حبشہ گئے تھے, تو حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے ان کا بڑا احترام کیا تھا, بڑی شفقت اور محبت کی تھی. تو جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں. ہاں جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں. تو فرمایا کہ صحابہ کی محبت, جو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی صحابہ سے محبت کرتا ہے حضور اس سے محبت کرتے ہیں. اور فرمایا کہ والبغض للہ, بغض بھی رکھو تو اللہ کے لیے. اور 1 2 3 4 حدیثیں نہیں, امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر پورا باب قائم کیا ہے بغض کے اوپر, لیکن اللہ کے لیے. اپنی آپسی دنیا داری اور رجش کے لیے یہ بہت گندی چیز ہے, لیکن اگر بغض بھی رکھو تو اللہ کے لیے, محبت بھی کرو تو اللہ کے لیے. بہرحال بغض کے اوپر بتا دوں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنازہ, کسی کا جنازہ ہو, کوئی انتقال کر جائے تو مجھے خبر کر دیا کرنا. لوگ آ کے بتایا کہ یا رسول اللہ ایک شخص ہے اس کا انتقال ہو گیا. تو خیر اللہ نے اپنے محبوب کو علم کے بڑے خزانے عطا کیے تھے, بڑی فراست, بڑی روحانیت, بڑی نورانیت عطا کی تھی. کیا کچھ اللہ نے ان کے اوپر کھولا تھا اللہ ہی جانے, ان کے علم کی انتہا کیا ہے اللہ ہی بہتر جانے. ہم اور آپ بیوقوف اور جاہل ہوں گے اگر اس حضور کے علم کے اوپر بحث کریں گے. سیدھی سیدھی بات ہے, جس سے اللہ نہ چھپا اس سے کیا چھپے گا کوئی چیز. خیر تو فرمایا کہ چاہتے تو حضور گھر کے اندر بات کر دیتے, بتا دیتے مسئلہ کیا ہے. حضور فرمایا اچھا چلو چلو. حضور جنازہ گاہ تک گئے, حضور جنازہ گاہ تک گئے. جنازہ گاہ میں جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جو شخص تھا اس کے چہرے کو جب ہٹایا کہ دیکھ کون ہے, جب چہرہ ہٹایا اور دیکھا تو حضور فرماتے کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. کیا ترمذی شریف کی روایت ہے, دیکھ لینا اٹھا کے جسے شک ہو. ترمذی شریف کی روایت, ترمذی سے میں بات کر رہا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. فرمایا کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا. کیا میرے عثمان غنی سے یہ شخص بغض رکھتا تھا, میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. کون؟ رحمت للعالمین فرما رہے ہیں. آج ہم کیا, ہم دیندار بننے میں کچھ زیادہ ہی اچھے بننے کے چکر میں 2 3 قدم آگے نکل جاتے, لیکن حد قائم کی ہے یہاں پہ. فرمایا کہ الحب للہ والبغض للہ, محبت ہو تو اللہ کے لیے ہو, بغض ہو تو اللہ کے لیے ہو. تو جو صحابہ کو گالیاں دے کے اس کا جنازہ پڑھنا چاہیے, جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ, ان کے اہل بیت کے لیے سینے میں گندگی رکھے, اس کا جنازہ پڑھو گے. تو جہاں حد قائم کی ہے وہ حد پہ رہنا ہے, ہم اچھا بننے کے لیے. یہ کون
العالمین ہیں، صحابہ رحمت ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ ترمذی کی روایت ہے، اٹھا کے دیکھ لے جسے شک ہو۔ بہرحال تو فرمایا کہ الحب للہ والبغض للہ، محبت ایمان کا حصہ ہے اور بغض بھی ایمان کا حصہ ہے، لیکن اللہ کے لیے، اللہ کے لیے محبت بھی اللہ کے لیے، بغض بھی اللہ کے لیے۔ تو حضور کے صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت، میں نے حدیث پڑھی آپ کے سامنے، مثل اصحاب کالنجوم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے ستارے میرے صحابہ جو ہے ستاروں کی مانند، فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جو ان کی اقتداء میں آ گیا وہ ہدایت پا گیا، جو ان کی اقتداء کر لیا ہدایت پا جاتا ہے۔ صحابہ کی محبت، صحابہ کا ادب، جو صحابی، بہت سے اکثر تم میں سے مجھے یاد ہے اکثر لوگ مجھ سے سوال کیے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لوگ سوال کرتے، تم بنگلوری بیٹھے ہوئے ہو، تمہارے یہاں بہت بڑا جاہل مردود کوئی آیا تھا، آ کے کچھ مناظرہ اور کسی جماعت والوں سے مناظرہ اور بحث کر کے گیا ہے، ویسے جاہلوں سے اگر کبھی سابقہ پڑے تو چپل اور جوتے مار کے بھگا دیا کرنا۔ ہاں، جو صحابہ کو گالیاں دے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا، بھلے کچھ ہو، مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا۔ امیر معاویہ کون ہے؟ صحابی رسول ہے۔ حضور راضی برضا اس دنیا سے، ظاہری حیات سے پردہ فرمایا ان سے، حضور نے جو پردہ دنیا سے فرمایا ہے تو وہ ان سے راضی برضا ہو کے گئے ہیں، بات ختم ہو گئی۔ اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے، امیر معاویہ جانے، مولا علی جانے، تم اور ہم کون ہوتے بحث کر کے کافر اور منافق کسی کو بنانے والے؟ جی بیکار کی بات ہے۔ تو صحابہ کی محبت اور صحابہ، کسی ایک صحابی کے بارے میں تم نے اگر غلط اور وہ عقیدہ رکھ لیا، ایمان جانے کا خطرہ ہے، بچا کے رکھنا اپنے ایمان۔ اہل بیت کی محبت، حضور کی اہل بیت، اللہ کے حبیب اپنے اہل بیت سے بہت محبت فرماتے ہیں۔ عجیب انداز ہے محبت کا، کیا کیا آدمی بیان کرے اور کیا نہ کرے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ابن عساکر کے حوالے سے ایک حدیث ہے، اس کے راوی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ابن عبد المطلب سے، ابن عبد المطلب، مطلب عبد المطلب کے گھرانہ، عبد المطلب کون؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضور، جو ابن عبد المطلب سے خیر کا معاملہ کرے گا، جو ان سے اچھائی کا سلوک کرے گا، کل وہ قیامت کے دن میرے پاس آئے گا تو اس کا بدلہ میں خود عطا کروں گا۔ کیا؟ اس کا بدلہ میں خود عطا کروں گا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ حضور کا گھر گھرانا، ان کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا، اور ایک موقع پہ یہ بھی ترمذی کی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اس خطبے کے اندر بھی اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اے لوگوں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کیا؟ اے لوگوں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم اسے مضبوطی سے تھام لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی ہلاک نہیں ہوگے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اور ایک اپنا گھرانہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنا خاندان تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، مضبوطی سے تھام لو گے کبھی ہلاک نہیں ہو۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اہل بیت کی محبت لازم ہے، اہل بیت کی محبت۔ اور ماشاءاللہ آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جو درود اہل بیت پڑھتے ہیں، اس میں نادہ نہیں کیا کرے، روزانہ تھوڑی سی پڑھا کرو، لیکن جس کو اجازت ہے۔ بہرحال فرمایا کہ محبت لازم ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن گیا اور جانے کے بعد حضور کے پاس گیا، کچھ مسئلہ پوچھنا تھا۔ میں نے دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شال چادر لپیٹ کر بیٹھے، چادر لپیٹ کر ایسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ حضور کے دونوں طرف جو ہے نا کچھ حرکت ہو رہی ہے شال۔ تو میں گیا حضور سے کچھ بات کرنے، تو میں وہ دیکھنے لگا تو
میرا ذہن جو ہے بھٹکنے لگا، میں کیا بولنے گیا تو وہ بھولنے لگا میں. تو میں نے کہا میں بات کچھ کر رہا ہوں، زبان سے الفاظ کچھ اور نکلنے لگ رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ اسامہ کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں رسول اللہ ذہن سے بات نکل جا رہی ہے. کہ بھول گیا ہوں بات جو کرنے آئے وہ بھول گیا کہ ہاں رسول اللہ بھول گیا ہوں. تو حضور کہتے ہیں کہ میں بھی ان سے کب سے کہہ رہا ہوں کہ باز آ جاؤ. اب وہ کہتے ہیں میں پریشان ہوا کس سے حضور کہہ رہے ہیں کہ باز آ جاؤ. جب چادر مبارک نکالی تو ایک طرف سے حضرت حسن اور ایک طرف سے حضرت حسین نکل کے باہر نکلے. تو فرمایا کہ میں ان سے کہہ رہا ہوں کب سے باز آ جاؤ. اور پھر حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک عجیب چہرے پہ چمک، آنکھوں میں ایک عجیب سا نور. حضور فرماتے ہیں اسامہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. میں نے دعا کری کہ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے اللہ تو ان سے محبت کر. میں نے دعا کری. اہل بیت کی محبت معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت حاصل ہونے کا ذریعہ ہے. ہاں تو اور آج لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، صحابہ کو لعن طعن کرتے ہیں، جاہل ہیں، ظالم ہیں، بدبخت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب ملا. کیا؟ امیر المؤمنین فی الحدیث کا، سب سے زیادہ حدیث کے راوی وہی امیر المؤمنین فی الحدیث. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ ابو ہریرہ کیا بات ہے، آخر کیا ایسی خوبی تمہارے اندر ہے کہ صحابی تم بھی ہو ہم بھی ہیں، صحبت میں ہم بھی بہت رہے، لیکن لوگ تمہیں ایسا گھیرے رہتے ہیں جیسے شہد کو جو ہے مکھیاں جو ہے لگی رہتی ہیں، ایسا لوگ تمہیں گھیرے رہتے ہیں. فرماتے ہیں کہ انس میرا کوئی کمال نہیں، اصل میں اپنی بات نہیں کرتا نا، میں بات جب بھی کرتا ہوں سرکار کی کرتا ہوں، میں اس بات سرکار کی کرتا ہوں. میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے. میں سرکار کی بات کرتا ہوں، میں اپنی بات نہیں کرتا، اس لیے لوگ گھیرے رہتے ہیں. فرماتے ہیں دیکھو ادب، صحابہ کیسا ادب کرتے تھے، حضور کے گھر گھرانے کا ادب کیسا کرتے تھے. آج جو صحابہ کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ میں نے کہا امیر المومنین فی الحدیث ہیں، بیٹھ کے حضور کی حدیث لوگوں کو سنایا کرتے تھے. لوگ انہوں گھیرے رہتے تھے، کافی ایک شاگرد ان کے جو ہے گھیرے ہوئے تھے انہیں، وہ حدیث بیان کر رہے تھے. اچھا میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، اور پیچھے سے اگر کوئی آئے گا تو اس کو بھی میں دیکھ سکتا ہوں، لیکن آپ نہیں پیچھے دیکھنا کہ پیچھے کون آ رہا ہے، آپ کی توجہ میرے طرف. تو ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے بیان فرما رہے ہیں. اتنے میں دیکھتے ہیں کہ سامنے سے جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ چلے آ رہے ہیں، گھوڑے پہ چلے آ رہے ہیں اور گھوڑے سے آئے تو اس وقت بارش ہوئی تھی. مدینہ شریف میں بارش ہوئی تھی، پانی ذرا زمین پہ جم گیا تھا، ٹھہر گیا تھا جگہ جگہ. تو جب آپ اترتے ہیں گھوڑے سے اترے تو وہ مٹی جو ہے حضرت حسین کی قدم کو چومنے لگی، قدم کو لگ گئی، تھوڑا کیچڑ تھا، مٹی تھی، ادھر ادھر لگ گیا. فرماتے ہیں ابو ہریرہ دیکھتے ہیں، ابو ہریرہ عمر ہو چکی تھی، داڑھی سفید ہو چکی تھی، دیکھتے ہیں اور لوگ ان کی طرف مخاطب ہیں، حضور کی حدیث بیان، وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیچڑ ادھر ادھر لگ گیا ہے، کپڑے پہ لگ گیا ہے، جوتوں پہ لگ گیا ہے. ابو ہریرہ لوگوں کو چیرتے ہوئے بھاگتے ہیں، کیا چیرتے ہوئے جاتے ہیں اور جا کر اپنی پگڑی مبارک کو اتارتے ہیں، اپنے عمامے کو اتارتے ہیں، اتار کے زمین میں بیٹھ جاتے ہیں. بیٹھ کر حضرت حسین قدموں کو جوتوں کو صاف کرنے لگے. حسین پیر پیچھے کھینچتے ہیں. ابو ہریرہ کیا کرتے ہیں؟ ابو ہریرہ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کی داڑھی سفید ہے، میں نوجوان، آپ خدمت ہیں اس طریقے. فرمایا بابو میں آپ کی جوانی، آپ کی کالی داڑھی نہیں دیکھ رہا، میں آپ کا خون دیکھ رہا ہوں، میں آپ کے نانا کو دیکھ رہا ہوں، میں آپ کے نانا کو دیکھ رہا ہوں، میں اس لحاظ سے آپ کا ادب کر رہا ہوں. یہاں عمر کا تقاضا کچھ نہیں، ادب میں عمر کا کوئی کھیل نہیں، کوئی رول نہیں. فرماتے ہیں اور ان کے قدموں کو اپنے سینے سے یوں لگا لیا.
اپنے سینے سے لگا لیا، فرمایا بابو آج جو کچھ ہے آپ کے نانا ہی کا تو صدقہ ہے، آج جو کچھ ہے میرے پاس وہ آپ کے نانا کا صدقہ۔ ہاں، ادب بڑی چیز ہے، ادب انسان کے قد کو اونچا کر دیتا ہے۔ ادب اور ادب کرنا سب کو اللہ توفیق بھی نہیں دیتا، ادب کی اللہ سب کو توفیق بھی نہیں دیتا، لیکن جس کو اللہ ادب کی توفیق دیتا ہے اس کا قد اونچا ہو جاتا ہے، عقیدت کرنے سے روحانیت بلند ہو جاتی ہے، عزتیں دینے سے اللہ عزتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ فرمایا ادب بڑی چیز ہے۔ مجھے یاد ہے کہ دو تین سال پہلے میں سیرونج کے اندر ایم پی میں گیا تھا، دارالعلوم دیوبند کے بڑے مفتی ہیں غازی ولی صاحب، شاید آپ لوگ یاد نہیں گئے، غازی ولی صاحب، میں گیا، ان کا کچھ تعلق نانا پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہیں سے ملتا ہے۔ میں جب گیا ان کے پاس تو بہت ادب، بڑا احترام انہوں نے کیا، بڑے ادب سے بٹھالا، اور بہت جب نکلنے لگا، کافی عمر ان کی بھی ہو چکی ہے اور بڑا شہرہ ہے ان کا، بڑا نام ہے، بڑے مفتیوں میں سے ہیں اور صوفی بھی ہیں۔ خیر میرے چپل جوتے کو مجھے میرے قدموں میں پہنانے لگے، اٹھا کے اپنے ہاتھ سے میرے پیر، میں نے کہا حضرت آپ چھوڑیں، تو فرماتے ہوئے ان کا بھی یہی ایسا جملہ اس طریقے کا تھا، فرماتے ہیں کہ میں آپ کو نہیں دیکھ رہا، میں مولوی سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ رہا۔ ادب انسان کو بڑا کر دیتا ہے، ادب انسان کو اونچا کر دیتا ہے۔ ادب لوگ کیا جانے ادب کیا ہوتا ہے، مرشد کے بیٹے کے قدموں کو چومنے کا ادب کیا ہے کوئی کیا جانے، استاد کے پوتوں کا ادب کیا ہے کوئی کیا جانے، لیکن ادب بہت بڑی چیز ہے، نصیب والوں کو یہ ملتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب مسائل کا استنباط کر رہے تھے تو بیٹھے رہتے تھے، ایک دن ایک باغ میں بیٹھے تھے، تمام امام یوسف اور تمام امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ سب بیٹھے ہوئے تھے، کچھ نہ کچھ مسئلہ لکھا جا رہا تھا، کتابیں پھیلی ہوئی تھیں، فرماتے اس باغ میں بیٹھے تھے تو اس زمانے میں ایسا کچھ سسٹم اتنا نہیں ہوتا تھا، کتابیں رکھی ہوتی تھی، کاغذات رکھے ہوتے تھے، قلم دوائی سیاہی کیا ہوتی وہ رکھی ہوتی تھی، کہ لکھے جا رہے تھے۔ امام صاحب بھی اپنے اوپر بہت کچھ رکھے ہوئے تھے، کچھ ادھر ادھر رکھا تھا۔ فرماتے ایک چھوٹا بچہ گیند دینے آیا، بال لینے آیا اس کو، تو ہم نے دیکھا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے، امام صاحب کھڑے ہو گئے، عجیب بات ہے۔ پھر لڑکا بال لے کے چلا گیا، چھوٹا بچہ بال لے کے چلا گیا، پھر امام صاحب بیٹھ گئے، پھر وہ کاغذات ادھر ادھر گر گیا، ان کو سمیٹا، صحیح کیا، پھر کرنے لگے، پھر تھوڑی دیر بعد بال آئی، پھر وہی بچہ آیا، پھر امام صاحب کھڑے ہوئے۔ ایسے ہی کرتے کرتے کئی مرتبہ وہ بچہ آیا اور کئی مرتبہ امام صاحب کھڑے ہوئے، تو کچھ شاگرد اس میں ہوتے نا، کچھ ہوتے نا مرید لوگ، جلدی برداشت نہیں کر پاتے، فوراً سوال کر لیتے ہیں۔ فرمایا کہ کچھ شاگرد تھے، فوراً سوال کر لیا، کسی نے پوچھا کہ حضور یہ بال کھیل رہے ہیں بچے، بار بار بال آئے گی، بار بار آپ کھڑے، آپ کیوں اس بچے کو دیکھ کے کھڑے ہوتے ہیں؟ وہ بار کتنی مرتبہ بال آ چکی حضور، آپ بار بار کھڑے ہو رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ اگر کیا مطلب سینکڑوں مرتبہ آئے گی تو آپ کھڑے ہوں گے؟ کہ لے تم سینکڑوں کی بات کرتے ہو، وہ 1000 مرتبہ بھی آئے گی تو میں کھڑا ہوں گا۔ حضور کون یہ بچہ، آخر کیوں اتنا احترام؟ فرمایا یہ میرے استاد کا پوتا ہے، یہ میرے شیخ کا، میرے مرشد کا پوتا ہے۔ میرے مرشد کے صدقے، اس کے صحبت کے ذریعے میں نے اللہ کے رسول کو جانا، میں کیا جانوں اللہ رسول، میں نے اللہ کے رسول کو تو ان سے جانا ہے، تو ان کا پوتا ہے، وہ 1000 مرتبہ بھی آئے گا تو میرا کام ہے ادب کرنا، ادب سے کھڑے ہو، یہ ادب ہوتا ہے، یہ ادب ہوتا ہے۔ صحابہ ادب کرتے تھے، لعنتی ہے وہ شخص جو یہ کہے کہ صحابہ اہل بیت سے بغض رکھتے تھے، معاذ اللہ، اللہ معاف کرے۔ صحابہ احترام کرتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک دن، ایک روایت میں حضرت حسن کا بھی نام ہے، ایک روایت میں حضرت حسین کا نام ہے، فرماتے ہیں کہ کھڑے تھے آ کر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ صاحبزادے ہیں، اندر جانے لگے تو عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ عبداللہ ابھی اندر نہیں آؤ، کوئی ضروری بات کر رہا ہوں، کوئی ضروری بات کر رہا ہوں، میں بیٹھا ہوں لوگوں کے ساتھ کچھ بات کر رہا ہوں، ابھی اندر نہیں آنا۔ تو عبداللہ ابن عمر دروازے پر باہر کھڑے ہو گئے، اتنے میں ایک شہزادے چلے آئے،
حضرت حسین رضی اللہ، ایک روایت میں حضرت حسن کا بھی نام ہے. حضرت حسین آئے تو کہنے کہ امیر المومنین ہیں، عمر ہیں. تو فرمایا کہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جی ہیں، اندر کسی سے کچھ بات چل رہی، کچھ معاملہ چل رہا ہے. تو فرمایا آپ باہر کیوں کھڑے ہیں؟ تو کہ میں اندر جا رہا ہوں، تو مجھے حکم دیا ہے کہ باہر کھڑے رہو، ابھی اندر نہیں آنا، لیکن حکم مجھے دیا ہے، آپ چاہیں تو جا سکتے ہیں، آپ جائیں. تو حضرت حسین رضی اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں جانے دو، میں نہیں آتا، ظہر میں مسجد میں آ کے میں اپنی بات کر لوں گا. کر کے واپس چلے گئے. تھوڑی دیر بعد ان کا معاملہ مسئلہ ختم ہوا، جو میٹنگ چل رہی تھی ختم ہوئی. حضرت عمر باہر نکلتے ہیں، باہر نکل کے اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں، صاحبزادے سے، کہ کوئی آیا تو نہیں نہ تھا؟ تو فرمایا کہ جی والد صاحب آئے تھے، حسین ابن علی آئے. کہتے ہیں تم نے انہیں اندر کیوں نہیں بھیجا؟ تو میں نے کہا تھا، میں نے بے شک آپ جائیے، اندر جائیے، آپ کے لیے کوئی وہ نہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں میں ظہر میں آ کے مل لوں گا. فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے، اسی وقت بھاگے اور گئے اور جا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے میں جا کے کھڑے ہوتے ہیں. فرمایا کہ شہزادے آپ آئے تھے تو بنا ملے کیوں چلے گئے؟ عمر جذباتی ہو گئے. کیسو کسرا سامنے آئے تو حضرت عمر خاطر میں نہیں لاتے، نعرہ لگاتے ہیں تو روم کی دیواریں کانپ جاتی ہیں، فارس اور روم کی دیوار کانپ جاتی ہے. کیسر و کسرا سے سفیر آتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی خاطر میں نہیں لاتے، جاؤ عمر ابھی نفل پڑھ رہا ہے بعد میں آنا، کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، عمر بولے. لیکن یہاں روح کی مجبوری، یہاں محبت بے چین کر دیتی، روح کی بھی مجبوریاں ہوتی، روح تڑپا دیتی. حضرت عمر جذبات میں آ گئے. فرماتے ہیں شہزادے بنا ملے کیوں چلے آئے؟ فرمایا امیر المومنین آپ مصروف تھے، آپ باہر سے لوگ آئے تھے میٹنگ کر رہے کہ ساری سب کچھ ایک طرف ہے، آپ اور آپ لوگوں کا مقام الگ ہے. عبداللہ میرا بیٹا جو ہے اس کی ماں فاطمہ زہرا ہے، کیا اس کی دادی کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے؟ کیا اس کے نانا کا نام، کیا اس کی نانی کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے؟ کیا اس کے عبداللہ کے نانا کا نام محمد رسول اللہ ہے؟ ہمارا کہاں عبداللہ اور کہاں آپ؟ میں نے اس کو منع کیا تھا کہ تم باہر رہے، آپ کیوں واپس چلے آئے؟ فرماتے ہیں جذبات میں امیر المومنین کی پگڑی سر سے گر گئی، اپنا بال یوں پکڑتے ہیں. فرماتے ہیں شہزادے میں ایک چرواہے کا بیٹا تھا، میں اونٹیں اور بکریاں چرایا کرتا تھا، اور آتا تھا گھر پہ کچھ گڑبڑ ہو جاتی تو میرا باپ مجھے ڈنڈوں سے مارتا تھا. شہزادے آج جو عزت ہے، آج جو ساری دنیا میں عمر کا ڈنکا بچ رہا ہے، یہ آپ کے نانا کا صدقہ، یہ آپ کے نانا کا صدقہ ہے. جو کچھ ہے سب آپ کا ہے، آپ لوگوں کا ہے. آپ ایسے نہ کیا کریں. آپ کا جب مرضی ہو، جب دل چاہے عمر کو طلب کر لے، عمر حاضر ہے. آپ طلب کر لیا کریں، عمر حاضر. یہ محبت کرتے تھے اہل بیت سے، یہ صحابہ ادب کرتے تھے اہل بیت. ایک بار بہت پہلے کی بات ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کافی چھوٹے تھے، عمر کافی کم تھی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ کھڑے ہو کر بیان فرما رہے تھے، جمعے کا دن تھا، خطاب کر رہے تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے اور آ کر کہتے ہیں کہ عمر یہ میرے نانا کا منبر ہے، اتریے نیچے. کیا عمر یہ میرے نانا کا منبر ہے، نیچے اتریے. چھوٹے بچے ہیں، میرے تمہارا جیسا کوئی ہوتا تو کہتا کہ ہٹاؤ بچے، سوسائڈ کرو، خطبہ چل رہا جمعے کا دن. کیا کرتے ہیں بچے ہیں، ابھی ناسمجھ ہے، سمجھ نہیں ہے اتنی. عمر اتریے، نانا کا منبر ہے میرے، آپ اتریے. آپ کو میرے نانا کا منبر چلے، اتر جائیے. حضرت عمر خاموشی سے اتر کے سر جھکا لی.
باتیں تھوڑی دیر دیکھتے رہے، پھر کہتے ہیں کہ یہ میرے نانا کا ممبر، جائیے جا کر اپنے نانا کے ممبر پر بیٹھیے، جائیے جا کر اپنے نانا کے ممبر بیٹھیے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں شہزادے میرے نانا کا کوئی ممبر نہیں، میں تو چرواہے کی اولاد ہوں، میرے نانا کا کوئی ممبر نہیں۔ شہزادے یہ ممبر، یہ مصلی، یہ تسبیح، یہ سب آپ کے نانا کی دین، سب آپ کے نانا کی دین ہے، میرے نانا کا کچھ بھی نہیں۔ اچھا ایسا آپ کے نانا کا ممبر نہیں ہے؟ نہیں، جائیے پھر میرے نانا کے ممبر بیٹھ کے کام کریں۔ کیا؟ جائیے پھر میرے نانا کے ممبر پہ بیٹھ کے کام کریں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ممبر پہ چڑھ کر جو الفاظ بولتے ہیں سننے کے قابل ہے، فرماتے ہیں کہ لوگوں اس ممبر پہ میں اپنی مرضی سے نہیں چڑھا تھا، مجھے ابو بکر صدیق نے کھڑا کیا تھا، اور آج حسین ابن علی نے مجھے نیچے اتارا ہے، اور پھر حسین ابن علی کی اجازت سے میں ممبر پہ چڑھا ہوں۔ کسی کی مجال ہے مجھے ممبر سے اتار کر دکھا سکے تو دکھائے۔ یہ ادب کرنے والے لوگ، ادب تھا، احترام تھا، اہل بیت کا احترام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گھرانے کا احترام۔ بہت پاکیزہ وجود ہیں، بہت پاکیزہ لوگ ہیں، بہت میری ماں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ پردوں کی بادشاہ ہیں، پردوں کی ملکہ ہیں۔ اپنی بیویوں کو، اپنی بچیوں کو ان کا درس دیا کرو۔ بہت محنت کش ہیں، بہت آج ہم ہمارے گھر میں کام کرنے والیوں کو، جھاڑو اور پوچھا کرنے والیوں کو رکھ لیتے ہیں، بہت کچھ آسانیاں اور سہولت، اس کے باوجود ہمیں ہمارے اہل خانہ پہ ترس آتا ہے۔ اچھا میں آپ سے سب سے سوال کرتا ہوں، خود سے بھی سوال ہے، کیا ہمارے گھر والیاں اتنا کام کرتی ہیں کہ ہاتھوں میں چھالا نکلتے دیکھا ہے آپ لوگوں نے اپنی بیویوں کے ہاتھ میں چھالا؟ میری ماں خاتون جنت، ہاں چکی پیس پیس کے میری ماں کے ہاتھ میں چھالا نکل جاتا ہے۔ چکی پیس پیس کے ہاتھوں میں چھالے نکل جاتے ہیں۔ آمدنی کا کوئی زیادہ ذریعہ نہیں، وسائل نہیں۔ مولا علی سے فرماتی ہیں کہ علی جائیے جا کر، اس کو کیا بولتے ہیں، وہ ایک ہوتی نا جس سے سود بنتا ہے، چرخہ، جائیے یا علی جائیے جا کر چرخہ لے آئیے بازار سے، چرخے کا کہیں سے انتظام کریے تاکہ میں سود بناؤں اور سود کو بیچ کے جو ہے کچھ آمدنی کا ذریعہ ہو سکے۔ حضرت علی چرخہ لے آتے ہیں، چکی پہلے پیستی ہیں، ہاتھوں میں پہلے چھالا نکلتا ہے، مزدوری الگ کر رہی، چرخہ بناتی ہیں، سود بناتی ہیں، اس چرخے سے سود بناتی ہیں، سود بنتا ہے تو اس کو جب ہو جاتا ہے تو حضرت علی کو دیتی ہے، حضرت علی اس کو بیچ آئیے، بیچتے ہیں تو وہ 6 دینار کا بکتا ہے۔ گھر میں کوئی مسائل، کوئی مال آمدنی کا ذریعہ نہیں، 6 دینار کا بک جاتا ہے تو اماں 6 دینار دیتی ہیں مولا علی کو کہ علی جائیے اس سے جو ہے سودا خرید لائی، سامان خرید لائی۔ اب مولا علی نکلتے سامان خریدے۔ دیکھو یہ سرکار دو عالم کا گھر کا گھرانہ ہے، حضور کا گھرانہ ہے، کیسے سخی ہیں اور کیسے بڑے لوگ، کتنے غنی لوگ ہیں، کیا مقام و مرتبہ ہے، خاتون جنت ہے میری ماں، اس کے باوجود کام کر کر کے اللہ اکبر۔ خیر حضرت علی جاتے ہیں اور جا کر 6 دینار لے کر باہر بازار میں نکلتے ہیں، ایک فقیر ملتا ہے، ایک فقیر ملتا ہے، کیا کہتا ہے کہ علی کچھ دے دو، اے علی کچھ دے دو۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ کیا دوں تجھے، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، اور وہ 6 تو فاطمہ نے دیے ہیں، ہاں 6 تو فاطمہ کے دیے، میرا اپنا تو نہیں ہے بتائے، میرے پاس تو کیا دوں تجھے۔ تو کیا کہتا ہے 6 دینار چاہیے۔ ڈائریکٹ سوال کرتا ہے درویش، ڈائریکٹ سوال کرتا ہے 6 دینار چاہیے۔ پوچھتے کیا دے دوں تجھے، تو کہتا ہے 6 دینار چاہیے۔ اور حضرت علی گر جاتے ہیں کہ جیب میں 6 دینار ہو، فاطمہ کی دی ہوئی، لیکن دیکھو کیسے سخی، کیسے بڑے لوگ ہیں، کیسے اللہ پہ بھروسہ کرنے والے لوگ۔
सीखना चाहिए हमें कुछ, वाकई हमें इनसे हुजूर के घर आने से सीखना चाहिए। मैं नौजवानों को भी कहूंगा और आप सबको भी कहूंगा, सरकार दो आलम की सीरत पढ़ा करो, तुम्हारा घर घराना, तुम्हारी जिंदगी हसीन हो जाएगी। हुजूर के अहले बैत की सीरत पढ़ा करो, जिंदगी जीने का ढंग आ जाएगा, सलीका आ जाएगा। फरमाया 6 दिनार दे दिए, फरमाते हैं फातिमा को क्या जवाब दूं, घर में खाने के लिए एक दाना नहीं। कि 6 दिनार तो बड़ी मेहनत करके बेचारी ने सूद बेच के बनाकर जो दिए कमाए थे वो भी चला गया। अब परेशान हो गया, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं वापस आने के लिए घर, उतने में एक शख्स भागा भागा आता है कहता है अली मुझे सफर पे जाना है, अली मुझे सफर पे जाना है, ये ऊंट मुझे बेचना है, तुम लोगे खरीदोगे? मौला अली फरमाते हैं कि मेरे पास कोई पैसे वैसे है नहीं, मैं कहां से खरीदूंगा। तो कहते हैं कि अच्छा हुजूर, अच्छा ये तुम फौरन, अच्छा तुम रख लो, जब बिक जाए तो मुझे दे देना। क्या कितने में बेचते हो? कहला 100 दिनार, 100 दिनार में बेचता हूँ, तुम रखो, जब बिक जाए तो मुझे पैसे दे देना। तो अली पूछते हैं कि तुम मुझे कैसे जानते हो और तुम कौन हो? कहते हैं मैं आपको जानता हूँ ना, आप मुझे जाने नहीं जाने अलग बात, मैं आपको जानता हूँ। करके उसने रस्सी हाथ पकड़ाई और चलना बना। कहते मैं बड़ा परेशान, अब वो ऊँट लेके मैं वापस आगे बढ़ने लगा, उतने में एक शख्स आता है, कहता है कि अंता अली? कहता है हाँ, नाम अना अली। फरमाया कि ये ऊँट बेचना है, ये ऊँट बेचना है? कहता हाँ बेचना है। वो आगे गया, पीछे गया, दाएं से बाएं से हर तरफ से देखा, तो पूछता है कि क्या कीमत में दोगे? हज़रत अली फरमाते हैं कि तुम खुद अच्छे जानकार दिखते हो, तुम बताओ क्या कीमत में लोगे? कहता है इसने देखा होता है तो उसने कहा कि ऊँट बहुत अच्छा है, मैं 160 दिनार इसकी कीमत दूंगा। कितना? 160 दिनार इसकी कीमत दूंगा। हज़रत अली फरमाया कि ला 160 दे, ये ले। 160 लिया, ऊँट की रस्सी उधर पकड़ाई। अब फरमाते कि 100 में जिसके खरीदा था वो मिल जाता तो उसको भी देता, हिसाब चुकता होता। दौड़े भागे गए तो वो जो बंदा था वो जा रहा था कि रुक रुक रुक, तूने 100 का दिया था ना, ये 100 दिनार अपना ले, हिसाब खत्म तेरा। वो उधर गया, 6 दिनार का जो अम्मा फातिमा ने दिया था सौदा खरीदा, 54 दिनार जेब में रखे, घर को आए कि फातिमा ये सौदा लो और ये 54 दिनार लो, ये देखो ऐसा ऐसा मामला हुआ। तो देखो खातूने जन्नत है, आज हम हमारी बीवियों को कैसा, कहां से, किस अंदाज से लेके जाते हैं। हमें आने से मतलब है, आने दो, कहीं से भी आता है, हराम हो हलाल हो किसी भी अंदाज का। ये मेरे महबूब की शहजादी, मेरे आका की शहजादी है, ये हसन हुसैन की अम्मा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। गुरबत में भी पूछती है अली मेरी इतनी मजाल तो नहीं कि मैं आपसे ये पूछूं कि ये पैसे ये दौलत कहां से तुम लेके आए, इतने सारे 54 दिनार कहां से लेके आ गए, मेरी इतनी हिम्मत तो नहीं। हाँ अली बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि मेरे बच्चों के हलक से जो निवाला उतरे वो हलाल कहो, हराम कमाओ। मौला अली फरमाते कि फातिमा परेशान नहीं हो। फिर सारा मामला बताया कि ऐसा ऐसा मामला पेश आया है। तो पकड़ाया और पकड़ाने के बाद तो अम्मा फातिमा कहती कि जाओ जाकर बाबा जान से बताओ, जाओ जाकर कि लेकिन मामला हज़रत अली फरमाते कि समझ में नहीं आया, इतनी जल्दी चटापट में सब कुछ हुआ कि कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ। वो 6 दिनार तो दरवेश ले गए, फकीर ले गए, और उसके बाद अल्लाह ने इतना दे दिया, एक आया ऊँट दे के चला गया, दूसरा आया खरीद के चला गया, और क्या मामला समझ में नहीं आया। तो कहते हैं कि अम्मा कहती हैं कि जाओ जाकर सरकार से बात करो, सरकार से बताओ कि मैं आया मस्जिद नबी में, सरकार दो आलम बैठे थे, आए, जैसे ही मैं अंदर दाखिल होता हूँ तो हुजूर मुस्कुरा रहे होते, हुजूर मुस्कुरा रहे होते, फरमाते हैं अली देखा मेरी बेटी के 6 दिनार की बरकत, अली देखा मेरी बेटी के 6 दिनार की बरकत। फरमाते हैं जो देने आए थे तुझे, जो तुझे बेचने आए थे वो मिकाईल थे, जो तुझसे खरीद कर ले गए वो जिब्राइल थे। बंदोबस्त कर रहा था मेरा मौला, बंदोबस्त कर रहा था मेरा मौला। ये अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहले बैत है, ये उनका घर घराना है। बातें बहुत है, वक्त की कमी और किल्लत है, बस अल्लाह ताला हम सबको
محبت اہل بیت کی بھیک عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کے اہل بیت کی محبت سے ہمارے سینوں کو لبریز فرمائے. اور ایک بات میں ضرور آپ سے کہوں گا کہ کبھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بات کیا کرو، یا کسی موقع پہ کوئی ایسی بات کرے تو یہ کمزوری کی اور اس کی بات مت نہ سنا کرو نہ کیا کرو کہ بہت مجبور تھے، بہت لاچار تھے، پانی کو ترس گئے. معاذ اللہ، ایسا کچھ بھی نہیں. ہاں، حضرت حسین نے خود کربلا کے جہاد کو پسند کیا تھا، اور ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ تم کربلا ایسا بیان کرو کہ نوجوانوں کے اندر جہاد کا جذبہ پیدا ہو، بلکہ یہ نہیں کہ رو رو کے تماشا بنا دے. ایسا کربلا کو کبھی بیان نہ سننا نہ سنانا کسی کو. ہاں، اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ کہتے ہیں نا، بعض لوگ بیوقوفہ بات کرتے ہیں، ارے صاحب بڑے کیا پانی کو ترس گئے. ارے پانی کو ترستے حسین، پانی کو حسین ترسے. ہاں، اللہ کی رضا میں راضی رہنے والے لوگ. فرماتے ہیں کہ خندق کھودنا عرب کے رواج تھا. کربلا میں جہاں آپ کا خیمہ لگا تھا اس کے بعد ایک چھوٹی سی خندق کھودی تاکہ دشمن کو آ کے، عورتیں بھی تھیں اندر، تو اندر آ کے کچھ بدتمیزی کچھ حرکتیں نہ کرے. تو وہیں حضرت حسین نے آگ جلا دی. جب آگ جلائی نا تو ایک ظالم بدبخت ادھر سے کھڑا ہو کے کیا کہتا ہے معاذ اللہ، اللہ معاف کرے، جملہ بڑا گندا ہے. کہتا ہے حسین تو نے یہی آگ جلا دی، آگے بھی تو تجھے آگ میں ہی جانا ہے. معاذ اللہ، اللہ معاف کرے. تو حضرت حسین کیا فرماتے ہیں؟ جملہ یاد رکھنا. کہتے ہیں میں آگ کو بھی حکم دیتا ہوں کہ تجھے پکڑ لے. کیا؟ آگ کو حکم دیتا ہوں کہ تجھے پکڑ لے. کسی کو حوالہ دیکھنا ہو تو آگے مجھ سے دیکھ لے. آگ کو حکم دیتا ہوں تجھے آگے پکڑ لے. فرماتے ہیں کہ وہ گھوڑے سے گرا، اس کا پیر گھوڑے کی رکاب میں پھنسا اور اس کا گھوڑا گھبرایا، اور گھبرا کے گھوڑا ایسا بھاگا کہ لگتا ہے کہ اسی آگ میں اس کو چھوڑ دیا اور جل کے مر گیا. بات کرتے ہیں پانی کو ترستے، حکم کرتے تو ابھی فرشتے اترتے، حکم کرتے تو دنیا کی فوجیں آ کے حضرت حسین کے ساتھ کھڑی ہو جاتی. لیکن کربلا کے جہاد کو، شہادت کو پسند کیا تھا. تو کبھی خدا نہ یہ باتیں نہیں کرنا کہ مجبور تھے، پانی کو ترسے تھے اور ایسے ترسے تھے. نہیں، واللہ دین کے لیے، اپنے نانا کے دین کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا، اللہ کے رضا کے لیے سر پٹا دیا. تو یہ حضور کا اہل بیت گھر گھرانا ہے. بس اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری بھی بخشش فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم سب سے راضی ہو جائے. اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے. ہمارے سینوں کے اندر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے اہل بیت کی، ان کے صحابہ کی، ان کے تمام جانثاروں کی محبت کی بھیک اللہ ہمیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس محفل کو قبول فرمائے. اہل بیت کی محبت سے، تمام ان کی فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. اللہ کے محبوب ہم سے راضی ہو جائے. اللہ بس بے حساب ہم سب سے راضی ہو جائے. ہم سب کو اللہ تمام محبت کی فیوز و برکات سے مستفیض فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ کا. چلیے جلدی بیٹھ جائیے، وقت ہو گیا.